پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا سفینہ حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے نشست میں تھے قیام، قرات، رکوع، سجدہ میں آ کے رک گئے تھے۔ ابھی یہ چار چیزوں میں ہی پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو مسائل چھوٹ گئے تھے، کیونکہ بولنے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے چھوٹ بھی جاتے ہیں، پھر بعد میں دھیان میں آتا ہے، اس کو ریپیٹ کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ سب باتیں جو نا سمجھ میں آ جائے۔ قیام تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، قیام کا پورا میٹر پورا ہو چکا تھا۔ جب قرات میں 4 صورتیں یاد کرنا ضروری ہے، اور جس کو نہیں ہو تو ایک صورت سے بھی نماز پڑھ سکتے۔ اچھا، قرات کا مطلب ایک یہ ہے کہ قرآن مجید آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ کیا ہے۔ سب سے کم آواز، ہلکی آواز میں پڑھ سکتے ہیں یا زور سے پڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر، یا ویسے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو کتنی آواز ہونی چاہیے جس سے اس کا پڑھنے کا طریقہ مکمل ہو۔ اب بعض لوگ رمضان شریف میں کیا کرتے، روزے کی حالت میں ہوتے، قرآن شریف پارہ لے لیے، اب پڑھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ منتر وغیرہ کچھ جاپ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ صرف کہ ہونٹ ہلتے ہیں بس۔ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا صرف ہونٹ کو ہلانا، اس کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں کہتے۔ اب من میں پڑھیں گے، اس کو بھی پڑھنا نہیں کہتے۔ قرآن شریف کا پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا آواز ہو کہ خود تک سنیں۔ اگر خود تک نہیں سنا تو وہ بیکار ہے۔ خود تک نہیں سنا تو کوئی بھی چیز ہو، یا تسبیح فاطمہ نماز کے بعد جو ہے پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ بعض لوگ صرف ہونٹ ہلاتے ہیں، بعض لوگ تو دونوں انگلیوں کو گنتے ہیں، ایک بار پڑھتے دو گنتے ہیں اور پورا مکمل کر دیتے۔ کچھ لوگ ہیں یہاں پہ، دیکھا ہوں میں۔ تو کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی وظائف ہو یا قرآن شریف ہو، کلمہ شریف ہو، درود شریف ہو، اتنی آواز ہو کہ خود سنیں۔ اب نماز کے اندر امام صاحب قرات کرنے کے تو باقی تو چپ ہی رہنا ہے۔ سنتوں میں جو قرات کیا جاتا ہے، اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، تسبیح جو پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، یہ سارے چیز جو ہے اتنی زور سے ہو کہ خود سنیں۔ اور پھر نماز، جب مسجد میں نماز پڑھو، یا سنت ہو یا کوئی سا بھی نماز ہو، پھر اتنی بھی زور سے نہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ کیونکہ مان کے چلو، اب میں یا نماز پڑھا، دوسرا بندہ یا نماز پڑھا، میں اتنے زور سے الحمدللہ رب العالمین اب بڑبڑا آ رہا ہے ہم خود، تو دوسرے کو اس کا من بھٹکے گا، اس کے پڑھنے میں خلل ہوگی۔ تو خلل بھی نہیں ڈالنا ہے اور کم بھی نہیں ہونا ہے، اتنی آواز ہو کہ خود تک سن سکیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو تبھی مانی جائے گی۔ رکوع کا ادنا درجہ آپ نے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ رکوع میں یعنی کہ دونوں گھٹنوں کو اس طرح سے پکڑنا ہے کہ یہ انگلیاں جو نا اس کا پھیلا ہوا ہو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے یہ پورا وزن ڈالنا ہے۔ مردوں کے لیے وزن ڈالنا ہے، عورتوں کے لیے وزن نہیں ہے۔ عورت صرف سہارا دینا ہے، جیسے صرف پکڑنا، بس اس طرح سے وہ پکڑے گی اور صرف جھکیں گے بس، رکوع تو ہو گیا اس کا رکوع۔ مردوں کے لیے پورا یہ پیٹھ کا وزن ہے نا، یہ پورا وزن ڈالنا ہے، اور ہاتھ بالکل سیدھا ہو، یہ پیر جو میں نے کل کر کے بتایا تھا یہ بالکل سیدھا ہو۔ اب ایک رکوع تو یہ کھڑے ہونے والا ہو گیا۔ اب دوسرا رکوع جو ہے بیٹھ کر کے، نفل نماز جو پڑھتے ہیں، تو بعض لوگ نفل نماز میں بہت غلطی کرتے ہیں۔ نفل نماز میں جیسے آپ رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں کیا ہے کہ بعض لوگ تو اتنا جھک جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بہت جھک جاتے ہیں۔ دوسرے کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رکوع ایسے کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سورین ہمارا جو ہے پنڈلی، یعنی کہ یہ سورین اور نیچے والے پاؤں جو ہے یہ ران، اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کینچی ہمارا کھل جاتا ہے، جس کو کینچی بھی بولتے ہیں۔ کینچی کو کھولنا نہیں ہے، کینچی کو نفل نماز میں رکوع اگر کرنا ہے تو رکوع اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں میں پکڑنا، انگلیاں نیچے جھلا دینا، لٹکا دینا، اس طرح سے پکڑنے کے بعد اب رکوع صرف اتنا جھکنا ہے، بس اتنا، لیکن جس طرح سے ہم کھڑے ہو کر کے جو رکوع والا ہے تو اتنا جھک رہے ہیں، ہمارا پیٹ تو پورا بالکل سیدھا ہوتا ہے، اگر اتنا ہم جھکے تو پورا ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا جھکیں گے تو یہ ہمارا یہ پیٹ ران سے چپک رہا ہے، تو ران سے چپکنا نہیں چاہیے۔ اب اتنا اگر جھکیں گے تو بالکل نہیں چپکے گا۔ ہاتھ کو سیدھا نہیں کرنا، اب یہاں ہاتھ کو ٹیڑھا کرنا ہے، جب تک ہاتھ کو ٹیڑھا نہیں کریں گے تب تک آپ کا رکوع مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں والے رکوع میں کہاں دیکھنا ہے؟ اس جگہ کو دیکھنا ہے، یہ دونوں گھٹنوں کے بیچ کی جگہ،
और खड़े वाले रुकू में पैरों की जगह, दोनों अंगूठों के बीच में जो जगह रहता है 4 उंगली का, उसको देखें। अब बैठने वाले रुकू में बिल्कुल इस तरह से निगाह यहाँ होना चाहिए, इस जगह को देखना है। इसी तरह से रब्बना लकल हम्द, इसमें भी दोनों पढ़ना है। अब उसके बाद बैठना तो निफिल नमाज में हो या कोई सा भी नमाज में हो, तो इसको ये वाला पैर का इस तरह से लगाना ज़रूरी है। कम से कम 1 उंगली तो लगना ही लगना है, 1 उंगली लगना है। अब बाज़ ऐसे होते हैं कि सीधा इस तरह से बैठ जाते हैं, जिस तरह से हम इस वाले पैर में बैठते हैं, तो वैसे दोनों पैर में मिला करके बैठे तो तकलीफ़ नहीं होता है। लेकिन शरीयत ने इसको नापसंद किया है और इस तरह से नमाज नहीं होगी। तो इस पैर को खड़ा रखना है, कम से कम 1 उंगली तो मोड़ना ही है। 3 का मोड़ना क्या है, वाजिब है, और 5 का लगना क्या है, सुन्नत है। अगर 5 नहीं लग रहे तो 1 को लगाओ। अब अगर किसी का 1 भी नहीं लग रहे तो फिर जायज़ है, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल महसूस होता है उस तरह से पढ़े। अब यहाँ उज़र होना ज़रूरी है, या पैर में चोट हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, तभी आपके लिए इस तरह से बैठना जायज़ है। अगर पैर में कोई तकलीफ़ दर्द नहीं है तो फिर आपका उंगली का पेड़ ज़मीन से मोड़ना ज़रूरी है, उंगली का पेड़ ज़मीन से लगना और मोड़ना ज़रूरी है। अब आइए, अब एक मसाइल में और बताता हूँ। अब जैसे सजदा जो करते हैं ना, सजदा में क्या है कि बाज़ लोग अपने पैरों को ऐसे सीधा कर देते हैं, उंगलियां जो है वो सीधा कर देते हैं। किसी का तो ज़मीन से ही उड़ जाते हैं, इतना उड़ते कि पूरा पैर उड़ जाते ज़मीन से। अब मान के जो, अब जैसे मैं आप जैसे जो लोग करते हो वो करके देगा। अब हमारे जो है ना उंगलियों की तरफ देखिए, बाज़ लोग को ऐसे लगा ये हमारे उंगलियों पर नोक लगा हुआ है, इसको नोक बोलते हैं। अब बात इस तरह से कर देते हैं, लेकिन आसन लगाने का मतलब ये है, आसन लगाने का ये जो है ना उंगली है जिस तरह से अभी मुड़ा हुआ है, तो सेम मुड़ा हुआ ही होना चाहिए सजदे के हालत में दोनों पैरों का। ऐसा नहीं कि एक पैर तो है हमारा, अब बाद लोग एक पैर का लगता है, दूसरा पैर जिस तरह से बैठे हुए हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही सजदा करते हैं। अब देखिए ये ऐसे ही सजदा करते हैं, बल्कि इस तरह से नहीं करना, बल्कि दोनों का 5 उंगलियों का लगना सुन्नत है। नहीं तो फिर एक का लगाना इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर दर्द तकलीफ हो तो इतना लगाना जरूरी है, एक उंगली का लगाना फ़र्ज है। अगर दर्द तकलीफ कोई परेशानी नहीं हो नहीं तो फिर 5 का लगाना ज़रूरी है। अच्छा, ये मसाइल हो गया। क़याम क़िरात, रुकू का तो पूरा आपको समझ में आ गया, सजदा भी पूरा समझ में आ गया। सजदा में हाथ को इतना जो रखते हैं, हाथ को बिल्कुल इस तरह से नहीं रखना है। ये कलाई जो है ज़मीन से लगाना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये इतना हिस्सा यहाँ का हमारा तलवा जो है ये ज़मीन पर लगेगा, इस तरह से इतना दूर होना चाहिए। ठीक है, अगर तन्हा नमाज पढ़ते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इतना ये जो हमारा फैला हुआ है तो इस तरह कर सकते हैं। अब जमात में इधर भी लोग रहते हैं, इधर भी लोग रहते हैं, तो उनके लिए कंफर्टेबल क्या है कि आप सीधा अपने हाथ को इस तरह से करके। अब बाद में कुछ लोग कह रहे थे कि सजदा में कुछ लोग ऐसा कि हाथ बहुत लंबा आगे कर देते हैं। हाथ को आगे नहीं करना, बल्कि नाक जहाँ हमारा लगेगा तो नाक के बीच में ये अंगूठा रहेगा, न तो ये हमारा अगर नाक यहाँ का लगेगा तो इतना होना चाहिए। ठीक है, और ये उंगलियाँ जो ना बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए, ना कि इस तरह से, ना कि इस तरह से, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, किबला की तरफ, बिल्कुल किबला की तरफ होना चाहिए। पहले नाक को लगाना, फिर पेशानी को लगाना, उसके बाद अब जो है अब एक चीज़ और है कि अब रुकू में बाद लोग जाते हैं जो बड़े बूढ़े होते हैं, तो क्या करते हैं कि सीधा रुकू से उठने के बाद सजदा में जाना, पहले इस तरह से हाथ को रखते हैं, इस तरह से नहीं रखना। तरीका ये कि पहले आप जाइए रुकू में, सजदा में जाइए तो पहले हाथ को यहाँ रखने के बाद आप अपने घुटनों को रखते हुए जमीन। एक स्टेप हो गया, दूसरा हमारा हाथ, तीसरा हमारा। अब एक मसला हो, मान लो क्या करते हैं, अभी कुछ लोग हैं तो हाथ को ऐसे रखने के बाद ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे। ये है कुछ लोग हैं ऐसे करके हम गए, सीधा हो गया और उसके बाद जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाना, बिल्कुल जाना अल्लाह अकबर कहता हुआ बिल्कुल सीधा चले जाना, ना कि इतना होना है फिर जाकर ऐसा नहीं, डायरेक्ट जाना है। वहाँ पे जो है ना वक्फा नहीं देना, रुकना नहीं है, डायरेक्ट है। तो उसके बाद आप उठने का तरीका ये है कि आप उठेंगे सजदा से तो पहले पेशानी देखना, फिर हाथ। पहली रकात है तो पहले पेशानी, नाक, हाथ, फिर उसके बाद उठना, सीधा बैठ जाएंगे।
قاعدہ اخیرہ، جس کو قاعدہ اولا بھی کہتے ہیں، قاعدہ اخیرہ بھی کہتے ہیں۔ قاعدہ اولا 4 رکعت والی نماز میں جو ہے اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، جیسے 2 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اور قاعدہ اخیرہ جو 4 رکعت کے لاسٹ والی قاعدہ ہے۔ اب قاعدہ اخیرہ میں بعض لوگ کیا ہے کہ یہ انگلیوں کا مسئلہ ہوگا، یہ تو سمجھ ہی گئے کہ قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، آپ کا یہ پیر مڑا ہوا ہونا چاہیے اور انگلیاں جو ہے اسی طرح سے موڑ دیں۔ اب قاعدہ اخیرہ یا قاعدہ اولا میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ انگلیاں بالکل جھلا دیتے ہیں، اس طرح سے لٹکا دیتے ہیں، بلکہ لٹکانا نہیں ہے، بلکہ آپ کا انگلی جو ہے گھٹنا ہے، گھٹنا سے اوپر رہنا چاہیے، بالکل سیدھا۔ اچھا یہ انگلی کس حال میں رہنا ہے؟ بعض لوگ اس طرح سے کر دیتے ہیں، ایسے پکڑ لیں گے، یا پھر یعنی کہ انگلیاں جس حال میں رہتا ہے، ہاتھ کو جیسے ابھی ہم رکھ دیے تو ہمارا بالکل ہاتھ ایسا ہی ہے، بھوجنے کا چپک بھی جائے گا، بھوجنے کا کھلا بھی جائے گا، تو جب چپکے ہو یا کھلا اس سے کوئی مطلب، بلکہ اسی حال میں رکھنا ہے، اسی حال جیسے رہتا ہے اسی حال میں رکھنا ہے۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ، اتحیات میں جو اشہد اللہ میں جو انگلی اٹھاتے ہیں، بعض لوگ ڈائریکٹ سیدھا انگلی اٹھاتے ہیں، مان کے چلیے ہمارا گھٹنا تو تحیات للہ والصلوات طیبات والسلام علیک ایھا النبی، جیسے لا پہ آتے تو سیدھا اٹھا کے کر دیں، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ پہلے کیا ہے کہ گچھا بنانا ہے، جیسے انگور کا گچھا بنانا ہے۔ گچھا کیا ہے کہ یہ چھوٹی والی انگلیاں یہاں پہ لگانا، اس کے بعد یہ والی انگلیاں اس کے نیچے تلوا سے جو ہے نا، یہ تالو جو ہے ہمارا، اس سے چپکنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی یہاں لگانا ہے، اب اس کے بعد یہ انگوٹھا ہمارا بالکل سیدھا سیدھا رہے گا۔ اب یہ ہمارا بن گیا گچھا، جس کو مکھی بھی بولتے ہیں، مکہ بھی جس کو بولتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں ہمارا یہ گھٹنا ہے، تو اس طرح سے جیسے لا بولنا، پھر لا سے جیسے لا آئے گا تو لا میں اس طرح سے مٹھی باندھ لینا ہے، مٹھی باندھنے کے بعد اشہد اللہ میں بالکل انگلی کو پورا اٹھانا، شہادت گواہی دینا، گواہی پورا ہو، ایسا نہیں کہ اتنا اٹھا کے چھوڑ دیے، پورا اٹھانے کے بعد اس کے بعد لا اشہد اللہ الہ، الہ میں جب آنا ہے تو اس کے بعد انگلی کو چھوڑ دینا، چھوڑنے کے بعد پھر اپنا ہاتھ کو سیدھا کر لینا، مٹھی پورا کھول دینا ہے، جیسے جس حال میں اسی حال میں رکھنا ہے۔ اب اگر 2 رکعت والی ہے تو کھڑے ہو جانا ہے پورا، اس میں دوسرا کلمہ جو ہے، دوسرا کلمہ کو کچھ حصہ چھوٹتا ہے اس میں، اس کے بعد پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اب تیسرا چوتھا رکعت مکمل کر کے چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے۔ چوتھی رکعت میں اتحیات کا پڑھنا تو واجب ہے، اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اتحیات کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اس کے نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ درود شریف کا پڑھنا سنت ہے، درود ابراہیم کا پڑھنا سنت ہے، اور دعائے معصورہ 2 طرح کی، ایک اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والا، ایک اللہم انی اعوذ بک، یہ والا ہے۔ اگر یہ دونوں بھی یاد نہیں ہے تو اللہم ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں یاد ہے تو صرف درود شریف اور اتحیات درود شریف پڑھ کے بھی سلام پھیر سکتے ہیں۔ اب سلام میں آئیے، بعض لوگ کیا ہے کہ سلام پھیریں گے تو پیچھے کتنا لوگ ہیں سب کو سب پہچان بھی لیں گے، گن بھی لیں گے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا سلام ہے، لیکن صرف سلام کا کہنا واجب ہے، پورا سلام کہنا سنت ہے۔ سلام کا کہنا سے السلام اتنا ہی واجب ہے، وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا جو کہتے ہیں نا بڑھا کر کے، یہ سنت میں آتا ہے۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بالکل پورا نہیں دیکھنا کہ کون کون آیا بھائی ہے کہ نہیں ہے، ادھر پیچھے کی سب چلے گئے۔ سلام میں کیا ہے کہ جس طرح سے ہمارا نگاہ نیچے رہتا ہے، گود میں اتحیات و رسول تک یا قاعدہ اخیرہ قاعدہ اولا میں جب بیٹھ کے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارا نگاہ گود میں رہتا ہے۔ اب گود میں رہے گا تو بالکل اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہمارا نگاہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کاندھے پر جا رہے ہیں، کاندھے پہ جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہمارا نگاہ بالکل ادھر ہی جائے گا، پورا پیچھے والوں کو دیکھ لیں گے، تو پیچھے والوں کو نہیں دیکھنا کہ کون آیا کہ کون جا رہا ہے، بلکہ سلام میں کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس اتنا دیکھ کر کے ہم اپنے کاندھے پر دیکھیں گے، دوسرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد ہماری نماز مکمل ہوا، قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ۔ اب خروج بسنی کسے کہتے ہیں؟ خروج بسنی وہ چیز ہے کہ جس کو نماز توڑ دینے والی چیز کو خروج بسنی کہا ہے۔ اب مان کے چلو نماز کن کن باتوں سے توڑا جا سکتا ہے، کس وجہ سے نماز توڑ سکتے ہیں اور توڑنے کی اجازت ہے۔ ویسے نماز توڑنا نہیں چاہیے، لیکن مجبوری کے تحت نماز توڑ سکتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھا تو اچانک چھپکلی گرا، وہ کاٹے گا، نقصان پہنچے گا، آپ نماز کو توڑ کے اس کو مار سکتے، بھگا سکتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کیڑا آ گیا، ایسا جو زہریلا ہے جو نقصان پہنچانے والا ہے، تو آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں، لیکن پھر اس نماز کو آپ کو دوڑانا پڑے گا۔ اسی طرح سے نماز پڑھ رہے تھے، کھانا جو ہے گیس ہیٹر یا چولہے پہ ہے،
اب وہ کھانا جل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے چولہے میں، گیس میں بھی آگ لگے ہوئے، اب کھانا جل رہا، مہک آ رہا ہے، اگر میں اپنی پوری نماز کو مکمل کروں گا تو کھانا جل جائے گا، تو رزق کا ضائع نہیں کرنا ہے، وہ ایک بار جل جائے گا تو بیکار ہو جائے گا۔ نماز آپ توڑیں گے تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، نماز توڑ کے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھانا جلے گا بیکار ہو جائے گا، تو شریعت کہتے ہیں کہ آپ اپنے نماز کو توڑ کر کے پہلے کھانا کو بچائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بچہ اگر اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تخت وغیرہ میں، کتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اگر وہ گر جائے گا، گرنے والا ہے یا بچہ رو رہا ہے اور کیا کہتے ہیں گر جائے گا تو نقصان ہوگا، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز کو توڑ کر کے اس بچہ کو بچائیں۔ اسی طرح سے نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کو چھوڑ کر کے نفل اور سنت اگر پڑھ رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ گھر میں ہیں، وہ کسی حاجت کے لائق نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، اگر ان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نفل نماز میں مشغول ہیں، ماں باپ اگر آواز دے رہے ہیں، تو پھر آپ نفل نماز کو توڑ کر کے پہلے ماں باپ کے آواز پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہونا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اسی کو بولتے ہیں خروج بشنی۔ اچھا، ایک مسئلہ اور، نماز کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو جو ہے نا آنکھ کے اوپر رکھتے ہیں، پھر سینے کے اوپر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تسبیح تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ تین چیزوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس میں تین چیزیں، تینوں چیزوں کو پڑھنا بہت بڑا مفید ہے، بہت ثواب ہے۔ اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ حق لا الہ الا اللہ میں کہتا ہوں، تو یہ کیوں کہتا ہوں، اس میں بھی بہت بڑی وضاحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی کہ اول کلمہ جو پڑھتا ہے، تو وہ جب اس کو موت آئے گا، بغیر کلمہ پڑھے اس کو موت نہیں آ سکتی، بغیر کلمہ پڑھے موت نہیں آ سکتی، اور اس کو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ تو فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ حق لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے، لاسٹ کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہم موڑتے ہیں۔ تو اب لا الہ الا اللہ جو ضرب لگاتے ہیں نا، اس کو جو ہے نا ایک ضرب، یعنی کہ ایک وظیفہ ہے، یہ اس وظیفہ میں یعنی کہ اس طرح سے کرنے کے بعد دل میں ضرب مارا جاتا ہے۔ بزرگان دین اس عمل کو بہت کرتے ہیں کہ دل کی اس سے صفائی ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی کہ الا اللہ میں دل اس طرح ہوتا ہے، ادھر سے گھما کر کے مارنا ہے تاکہ ہمارا دل کا میل دھل جائے، اور اس میں بہت ثواب ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد اب ہاتھ رکھ کر کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ماتھے پر، پھر آنکھ پر۔ تو پہلے پڑھتے ہیں یا قوی یا قوی 11 مرتبہ، ایک ہی سانس میں، سانس سے نہیں توڑنا، یا قوی یا قوی یا قوی یا قوی یا قوی یا قوی 11 مرتبہ پڑھنا، کوئی ہر تک پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یا قویوں کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے دماغ کو قوی عطا فرما، دماغ کے سنتلن جو بگڑ جاتے ہیں، اس سے پناہ مانگنے کی یہ وظیفہ ہے۔ تو جو بھی اس وظیفہ کو پڑھے گا انشاءاللہ، تو ان کے دماغ میں کبھی جو ہے نا کوئی خرابی نہیں آئیں گے، یادداشت برقرار رہیں گے۔ اور اس کے بعد آنکھ میں جو پڑھتے ہیں یا نورو یا نورو، یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ میں پڑھائی کے ٹائم آنکھ کی روشنی کم ہو گیا تھا، آنکھ جو میں چشمہ لگا رہا ہوں یا 5 یعنی کہ 5 پوائنٹ کا تھا، آج یہ چشمہ 0.25 کا ہے، اتنا کم ہوا۔ تو ایک ہی سانس میں یا نورو یا نورو یا نورو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا نورو، پہلے یا قوی یا قوی، یہ دماغ کے لیے ہوا، دماغ ادھر ہے۔ اب آنکھ میں، آنکھ کو سیدھا ہاتھ کو آنکھ میں رکھیں گے، یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو، ایک ہی سانس میں، سانس کو بیچ میں نہیں توڑنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ہاتھ جو ہے نا سینہ پہ رکھنا، دل کے اوپر۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد انگوٹھے میں سور مار کے آنکھوں میں لگانا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھے گا، اللہ ان کو موت نہیں، مرنے سے پہلے جب تک جنت میں اپنا وہ مقام نہیں دیکھے گا، تب تک ان کو موت نہیں آئے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد سینے میں رکھ کے پڑھتا ہے، تو ان کو ہارٹ کی بیماری نہیں ہوتا، ہارٹ کی بیماری کا چانس ختم ہوتا ہے۔ سینے میں کوئی بیماری اگر ہے تو انشاءاللہ اس آیت الکرسی کی برکت سے وہ بیماری چلتا بنے گا، وہ بیماری ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وظائف ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے ٹائم زیادہ ملتا ہے تو پورا تسبیح پڑھ لیجیے، جس کو تسبیح خاتمہ کہتے ہیں۔
اب فرض بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز کو اتنا وقت نہیں ملتا کیونکہ ہم اتنا پڑھیں گے ہمیں لیٹ ہو جائے گا, ہم اسپیڈ میں پڑھتے تو ہمارا تو ہو جائے گا, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا نہیں ہو پائے گا کیونکہ پہلے تو 3 مرتبہ کلمہ شریف, پھر 11 مرتبہ یا کبھی 11 مرتبہ یا نور, پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی, اب اتنا ٹائم کہاں بچے. تو اب تسبیح خاتمہ وہ کب پڑھیں, یا دعا میں شامل ہو یا نہیں ہو, دعا میں شامل ہونا ضروری ہے. یعنی کہ دعا جو ہے نماز یعنی کہ عبادتوں کا مرض ہے, عبادتوں کا دعا مرض ہے, ان کا گودا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب نماز کے بعد محنت کرو, نماز کے بعد محنت کرو. تو محنت کیا کرنا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرو. نماز کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے, نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, دعا مانگنا ہے. اور اس کے اب تسبیح فاطمہ یعنی کہ پوری نماز کو پڑھنے کے بعد, پوری نماز پڑھنے کے بعد اب سلام غلام پھر یہ تمام نماز ہو گئے, اب اس کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی کہ 99 مرتبہ پڑھو, 100 مرتبہ پورا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اپنا دعا مانگ کر کر جاؤ. یہ پورا طریقہ. تو یہ 3 وظائف کو آپ آزمائیں, یہ 3 وظائف اپنے نماز میں لائیے. انشاءاللہ جو پریشانی ہوں گی, جو دماغ کی کمزوری ہے, آنکھ کی روشنی کر چلی گئی ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہوگی. یا نوروں کا آزمایا تو میرا تو آزمایا ہوا ہے, انشاءاللہ آپ بھی آزما کے دیکھیے کہ نماز میں بیماریوں سے شفا ملتی ہے. نماز کا ہے ہی نام, بیماریوں سے شفا ہے, مصیبتوں سے دور کرنے والی نماز ہے, پریشانیوں کو دور کرنے والی نماز ہے. نماز ہمارے لیے سارے دوا, سمجھے سارے بیماریوں کی دوا نماز ہی ہے. نماز میں اتنی برکت ہے. تو بندہ وضو بناتا, وضو میں اتنی برکتیں ہیں, وضو بناتا ان کی کئی بیماریاں وضو سے ہی چلے جاتے ہیں. پھر نماز کا کیا کہنا, جب وضو میں جب یہ تاثیر ہے تو پھر نماز کا تو تاثیر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس نصیحت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرمائے. ہم سب کو اہل صراط المستقیم, شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تبارک تعالیٰ ہم سب کو خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پنجابانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کی مرا سلامتی عطا فرما, ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.